مر کیسے ہو گیا؟ ہاں ہاں تھوڑا دبا کے پڑھیں. مرو. ہاں تھوڑا سا. نون کو آگے ملائیں. جیم کو بھی آگے ملائیں. غنہ کریں دونوں جگہ. یا کے اوپر زبر کہاں ہے؟ زا ہے. زا کو آگے ملائیں یا کے ساتھ. ٹھیک ہے جی شاباش. آگے اچھا آگے تختی نمبر 15 ہے. یہ تشدید مع تشدید. پہلے تھی تشدید مع سکون، اب ہے تشدید مع تشدید، یعنی ایک حرف میں 2 دفعہ شد. ایک حرف میں 2 دفعہ شد آئے گی تو اس کو تھوڑا دبا کے پڑھیں گے دونوں جگہ. جی جی ان لفظوں کی وجہ سے ہم نے تجدید جو ہے نا سیکھنا شروع کیا ہے. جی کہ یہ لفظ جو ہے نا ہمیں ذرا میں مشکل آتی ہے، تو الحمدللہ آج یہ ہمارے سبق میں آ گیا تو پریکٹس ہو جائے گی آپ کو. جی اچھا جی تھوڑا سا پڑھ لیں یہ تو باقی پھر یہ چھوٹی ہے تختی، یہ بس یہی 3-4 لائنیں ہیں، زیادہ نہیں. اوپر والی لائنیں کہاں پر میں پڑھ کے سنائیں ذرا. ہاں پڑھ کے سناؤ یا پڑھا دوں؟ آپ کو پڑھ دینا ہمیں پتہ چلے کہ ان لفظوں کو کیسے پڑھنا ہے. پڑھ کے سمجھائیں نہیں سر ایسے پیچھے پڑھا لو. یا زبر زا یز، زا زبر کاف زک، یز زک، کاف کھڑی زبر کا، یز زک کا. عموماً پڑھ دیتے ہیں یزکا، یزکا نہیں یزکا. 2 دفعہ شد ہے تو دونوں جگہ دبانا ہے. اگر یزکا پڑھیں گے تو زا پہ شد نہیں ہوگی، اس لیے زا کو بھی دبانا ہے. یزکا. اب یہ اس میں تھی زا میں تھوڑی سختی اور اس میں سٹی کی آواز، اور آگے ہے زال نرم پڑھنا ہے. زال. یا زبر زال یل، زال زبر کاف زک، یل زک، کاف زبر کا، یل زک کا، را پہ شروع، یل زک کرو، یل زک کرو. حمزہ زبر لام ال، میم پیش دال مد، المد. دال زبر سادس، المدس. سازر سی، المدسی، المدسی نہیں المدسی. را پہ شروع، را پہ شروع، المدثر. المدثر نہیں، مدثر نہیں، نام بھی لوگ لیتے ہیں مدثر، مدثر نہیں ہوتا، مدثر ہوتا، مدثر اصل لفظ مدثر ہے. اور مزمل کہہ دیتے ہیں یا مزمل کہہ دیتے ہیں. مزمل. اور اسی طرح کچھ اور نام بھی ہے، لوگ اس طرح مطلب اس کو نام کو لیتے ہیں تو وہ پورا، جیسے احمد ہے، احمد. لوگ کیا کہتے ہیں؟ احمد کہہ دیتے ہیں یا احمد کہہ دیتے ہیں؟ احمد اصل نام ہے. یہ قرآن پاک کا یہ لفظ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اسی نسبت سے لوگ احمد نام رکھتے ہیں. تو
تو یہ ہے احمد نہیں احمد. ایسے ہی یہاں پر بھی المدثر المدثر حمزہ زبر لام ال میم پیش زا مز از المز زا زبر میم زم المزم میم زیر می المزمی لام پیش لو المزملو میم پہ غنہ کریں گے المزملو حمزہ زیر لام عل لام زیر یا لی علی یا زیر یا یی علی نون زبر نا علیین حمزہ زیر لام عل لام زیر یا لی علی یا پیش واو یو علیو نون زبر نا علیون حمزہ زیر نون ان نون زبر لام نل انل لام زبر لا ان اللہ زال زیر یا زی ان الذی ان پہ بھی زور دینا لام پہ بھی ان اللہ لام کو لمبا نہیں کرنا ان اللہ زی نون زبرنا ان الذین حمزہ سے لام ال لام زبر لام لل الل الل نہیں الل لام زبر لا الل زال زیر یا زی الذی نون زبر نا الذین میم زیر نون من شین زبر را شر من شر را زیر نون رن من شرن نون زبر فا نف من شرن نف فا کھڑی زبر فا من شرن نفا دونوں ذرا گنہ کرنا ہے من پہ بھی گنہ کرنا ہے نون ساکن ہے اور آگے شرن اس پہ بھی گنہ کرنا ہے من شرن نفا سا کھڑی زبر سا من شرن نفاسا نفاسا تازر تھی من شر النفاثات فا زبر عین فا فا عین زبر الف عا فا لام دو پیش لام لل فعال لام زیر لی فعال لی فعال لی نہیں فعال لی نہیں فعال لی میم زبر الف ما فعال لما یا پیش یو فعال لما یو را زیر یاری فعال لما یوری دال پیش دو فعال لما یرید فعال لنی فعال لما یرید وہ اللہ
ہے نہیں پورا، اللہ ہے، احد کا معنی گیا یکتا، تو پورا ترجمہ کریں نا. وہ اللہ یکتا ہے، ہاں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب سے محتاج ہے، سب اس کے محتاج ہے. لم یلد، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ اس کا کوئی، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا ہمسر کوئی نہیں. برکت والا ہے تیرا نام، برکت والا ہے تیری شان، اور نہیں پر معبود تیرے سوا. آگے آپ سنائیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ. یہ آگے الحمدللہ رب العالمین، سب طریقے اللہ ہی کے لیے ہیں، سب طریقے اللہ ہی کے لیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سب طریقے اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہ جو رب ہے سب جہان کا، سب جہان کا. ایک دن الرحمن الرحیم، اور بڑا رحم کرنے والا، نہایت رحم والا، بڑا مہربان، نہایت رحم والا. مالک یوم الدین، مالک جناب ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. صراط الذین سرانی سرا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام فرمایا تو نے ان پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. وہ نہ وہ لوگ کہ غضب ہوا تیرا ان پر، اور نہ وہ جو بھٹک گئے. کل جی آگے سارے کا سارا ترجمہ وہ سنا رہے ہیں، میرا انڈرسٹینڈنگ کی ہے. ہاں وہ میں نے ایک ایک لفظ کا بتایا تھا کہ ہے تو آسان، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے. مالک یوم الدین، مالک کا معنی نہیں آتا، مالک مالک یوم الدین میں. ہاں یہ بند کر کے زبانی سنیں. پورا پانی سنایا تھا، ایک ایک لفظ جو ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں. جو بندہ یاد کرتا ہے نا لفظ، ساری ہفتے نے کیے سب یہ کتاباں بند سامنے لکھی آگے بس. نہیں سامنے بھی نہیں آئے گی نا. نہیں چلو جب آ گئی جی وہ تو فون کر بغیر ترجمے تو لکھی آ جائے. سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا مفہوم بھی تھوڑا سمجھا دیں گے وہ بھی، لیکن یہاں پہ ترجمہ دیکھیں. سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا. اب کتنا آسان ہے. سبحان کا معنی پاک اور ربی کا معنی میرا رب. اب ربی ہے اصل میں، جو ہم نے پیچھے جوڑ بھی کیا تھا اس میں قاعدے میں ربی، راز بر با رب، مرو کے بعد ربی پڑھا تھا نا، راز بر با رب بازر یا ربی. اب ملانے کے لیے یا پہ زبر آئی ہے، اصل میں ربی ہی ہے میرا رب. وہ یا متکلم کی ہے میرا رب، میری طرف نسبت ہے کہ میرا رب. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. اب سبحان جو ہے کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو اس کا معنی پاک ہے، لیکن سبحان کا مفہوم یہ ہے کہ ہر عیب اور برائی سے پاک ہو. خوبیاں تو دوسرے لوگوں میں بھی ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں میں بھی خوبیاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس میں خوبیاں تو اس کی شان ہے ہی ہے کہ اس کی بڑائی ہے، بلندی ہے، لیکن اس میں کوئی عیب نہیں، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، وہ عیب سے ہی پاک ہے. یعنی دونوں رخ، خوبیاں بھی ہے اور برائی اور عیب بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے یہ، تو ہر عیب اور برائی سے پاک. سبحان کا معنی آگے ہے ربی. اب ربی کو انہوں نے بتا دیا کہ ربی کے اندر ساتھ ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے؟ یا کی ہے، ہاں متکلم واحد کی ہے اور متصل ہے، اور اس کی یہ گردان لکھ دی ربہو
रब्बहुम रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना, रब्बुहा, मुनस है आगे जी। ये उन्होंने उस तरतीब, तो रब्बी इसमें है, या मुतकल्लम किए, ये ज़मीर, ठीक है जी। तो इसका माना मेरा रब, यानी कितना प्यारे अल्फाज हैं कि बंदा नमाज के अंदर कहता है कि मेरा रब, यानी कितना, जब कोई बंदा किसी को कहता है ना ये मेरा, तो बंदा इजहार कर रहा है कि रब मेरा रब, ठीक है। किसी के साथ कुर्बत अगर हो, किसी के साथ ताल्लुक़ ज़्यादा हो, तो कहते हैं ये मेरा बंदा है, इसका ख्याल रखना, ये मेरा मेहमान है, ये मेरा भेजा हुआ है। तो यहाँ बंदा कह रहा है अपने रब को कि मेरा रब अज़मत वाला है, उसकी बुलंदी बयान कर रहा है, अज़मत बड़ाई बयान कर रहा है। और उसके बाद है अल अज़ीम, अज़ीम अज़मत वाला, बढ़ाई वाला, जिसको आजिज़ ना किया जा सके, ऐसी बढ़ाई कि उसको सारी मखलूक भी मिलकर आजिज़ नहीं कर सकती। तो सुबहान अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में लाएं, यानी सुबहान अल्लाह का ज़िक्र करें, तो उसका माना भी अल्लाह पाक है, सुबहान अल्लाह का माना भी अल्लाह पाक है। जी उन्होंने थोड़ी उसकी बताने के लिए कर दी, ये बरीक है। सर ये सुभान अल्लाह के बारे में एक छोटी सी प्यारी सी हदीस सुनाना चाहता हूँ। पहले ये सुन लें, बाद में सुने। तो यहाँ पे उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बुलंद ज़ात है, अज़मत वाली है, तो हम यूँ कहते हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम, कि मेरा रब बहुत अज़मत वाला है, पाक है अल्लाह ताला जो बहुत अज़मत वाला है। तो यहाँ हम गोया कि अल्लाह ताला की अज़मत भी बयान कर रहे हैं और साथ साथ हम उसकी पाकी भी बयान कर रहे हैं और अपनी तरफ निस्बत भी कर रहे हैं। ये इस बारे में लिखा है ना अज़मत वाला, जी लेकिन जैसे आपने पढ़ाया था ना कि अल अज़ीम का मतलब है सबसे ज़्यादा अज़मत। जी, यहाँ से अज़मत वाला लिखा था, लेकिन लफ्ज़ी मतलब नहीं, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा। यानी वो अपना मफ़हूम यही है उसका। तो ये तर्जमा मुख्तसर है ना उस अल्फाज का। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये तर्जमा जो है ना, ये उर्दू के अल्फाज, बाद औक़ात अरबी के अल्फाज का पूरा मफ़हूम नहीं बयान कर सकता, वो फिर उसके लिए ज़्यादा अल्फाज चाहिए। आप क्या फरमा रहे थे? जी सर, वो हमारे माशाल्लाह हमारा एक मुसलमान भाई वो जन्नत के अंदर होगा, ये हदीस बात है। एक मुसलमान में सारे नहीं होंगे? जी सारे। अच्छा, वो बड़ा खुश होगा, उसको दुनिया जहान की नेमतें मिली होंगी, जिक्र ज़्यादा। अच्छा, कल एक सवाल किया था कि वाहिद और अहद में फ़र्क, तो वाहिद का माना भी एक है और अहद का माना भी एक है, लेकिन इसमें फ़र्क है कि अहद में तजज़ी नहीं है, वाहद में तजज़ी है। तजज़ी किसे कहते हैं? यहाँ इसका मफ़हूम यूँ समझिए कि तक़सीम। अहद में तक़सीम नहीं है, अहद अल्लाह के लिए ख़ास है, और वाहद में तक़सीम है, वाहिद। कैसे? यानी वाहिद में वाहिद के जुज़ बन सकते हैं, कई हिस्से बन सकते हैं, अहद का हिस्सा नहीं बन सकता। अहद एक ही को कहेंगे। तो अल्लाह के लिए बोला जाता है अल्लाह एक ही है, उसके हिस्से नहीं बन सकते, उसमें तजज़ी नहीं है, तक़सीम नहीं है। जैसे कौम है, एक कौम, तो कौम पे एक बोला गया, वाहिद कौम, लेकिन कौम के अंदर कितने अफराद हैं? वो उसके बहुत सारे अफराद हैं कौम के अंदर। अब उस पर वाहिद बोल सकते हैं, वाहिद कौम, लेकिन अहद नहीं, वाहिद कौम। तो अब उसमें कौम के कितने अफराद हैं? अब उसमें तक़सीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका।
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة کلہا نہیں کلہا، اور سما کو لمبا نہیں کرنا، گنہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہے ارضا نہیں ہے کہ آواز آئی ایسے جیسے کسی نے کہا ارضاہم، ارضاہم نہیں ارضاہم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة اچھا آگے دیکھیں آپ اس میں علی الملائکہ، اس بعد لام لکھا ہوا ہے، یہ لام علامت ہے کہ یہاں پہ وقف نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر سانس ٹوٹ جائے تو وقف کرنا پڑ جائے مجبوری میں تو پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، ہم نے کہا یہ لام آئے گا تو رکنا ہے، وقت کرنا ہے۔ کہاں پہ؟ کس نے پڑھا؟ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، کہاں سے؟ میں نے پڑھا تھا، نہیں 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 آپ بول رہے ہوں گے، آپ بول رہے ہوں گے، سعودی عرب والے بھی یہ نہیں پڑھاتے۔ لام کا معنی نہیں، لام کا معنی نہیں یعنی نہیں رکنا، یہ مطلب نہیں یعنی آگے نہیں جانا، ادھر سانس لینا۔ نہیں 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 ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے بتانے والے کو کوئی غلط فہمی ہوگی یا آپ کو سننے میں غلط فہمی ہوگی، کچھ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں۔ پھر وہ آیت کی وجہ سے دائرہ ہے آیت کا، آیت ختم ہو رہی ہے، یہاں نمبر لگے ہوئے، اس کے اوپر لام ہے تو وہ لام کی وجہ سے نہیں رک رہے، وہ دائرے کی وجہ سے رک رہے ہیں۔ دائرہ خود وقف ہے، ٹھیک ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے ملا سکتے ہیں، رک بھی سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ یہ جیسے یہ درمیان میں آیا یہاں وقف نہیں ہے، یہاں پہ وقف نہیں ہے، اس لیے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء توجہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے آپ کی، ہاں جی میں نے کہاں رکا ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتہ، بات کہاں سے شروع کیا، کسی نے آگے سے شروع کیا، کسی نے پیچھے سے شروع کیا، ہاں تو کسی نے فقالہ سے شروع کر دیا۔ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ ام یہاں پہ گنہ کریں گے، نون ساکن ہے، ہاں اور نون کو تھوڑا سا لمبا کرے، نی کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے نون کو، اور اس کے بعد بھی اسمائی ہاؤلائی ان کنتم، ہاؤلائی ای نہیں تھوڑا لمبا نہیں کرنا، ہاؤلائی ان کن نہیں، ایسے نہیں، ہاؤلائی ان کن، دونوں جگہ حمزہ ہے، دونوں لمبا نہیں کرنا ہے۔ جی جی
ہاں مطلب لمبا نہیں کرنا. فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کچھ سیکھا گیا یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن قرآن پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، قبر میں یا اللہ موت کے وقت اور آخرت میں ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات ادھر دسترخوان